بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم۔ سپرداری سے کیا مراد ہے؟ درخواست سپرداری میں کون کون سی تفصیلات کا ذکر کیا جانا ضروری ہے؟ درخواست سپرداری کون سی عدالت میں فائل کی جاتی ہے؟ کون سے اشخاص سپرداری پر چیز واپس بذریعہ کورٹ آرڈر لے سکتے ہیں، اور کن کن صورتحال میں درخواست سپرداری کو دائر کیا جانا پڑتا ہے؟ پولیس کیوں کر کوئی موویبل پراپرٹی کو منقولہ جائیداد اپنے قبضہ میں لیتی ہے، اور کون سے قانون کے تحت اپنے قبضہ میں لیتی ہے؟ کون سے قانون کے تحت موویبل پراپرٹی کو واپس سپرداری پر حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سپرداری کی کیا اقسام ہیں؟ کیا اقساط پر لی گئی موٹر سائیکل یا کار یا کوئی موویبل پراپرٹی کو بذریعہ سپرداری واپس حاصل کیا جا سکتا ہے اگر وہ پولیس نے کسی بنا پر اپنے قبضہ میں لی ہے؟ تو ان تمام لیگل ایشوز کو پریسائزلی لیکن کمپریہنسولی ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ سپرداری سے کیا مراد ہے۔ سپرداری سے مراد سپرد کرنا یا حوالے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے قبضہ میں کوئی کار یا موٹر سائیکل ہے، یا آپ کی ملکیت میں ہے کوئی کار یا موٹر سائیکل، اور وہ کار یا موٹر سائیکل یا موویبل پراپرٹی یا منقولہ جائیداد پولیس نے مشکوک جان کر یا یہ جان کر کہ وہ موویبل پراپرٹی کسی جرم میں، کسی وقوعہ میں، کسی واردات میں استعمال کی گئی ہے، تو پولیس اس کو قبضہ میں لے لیتی ہے، تو ایسی صورتحال میں سپرداری پر اس منقولہ جائیداد کو، اس موویبل پراپرٹی کو، اس کار یا موٹر سائیکل کو بذریعہ کورٹ واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایسا کرنے کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے درخواست سپرداری کا تیار کیا جانا۔ اور درخواست سپرداری میں کیا کیا تفصیلات درج کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ اس میں ہم جو منقولہ جائیداد ہے، موویبل پراپرٹی ہے، فرض کرتے ہیں وہ کار ہے یا موٹر سائیکل ہے، تو اس کی ڈسکرپشن کا درج کیا جانا ضروری ہے، یعنی کہ اس کا ماڈل کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا رجسٹرڈ نمبر کیا ہے، اس کا انجن نمبر کیا ہے، اس کا چیسز نمبر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب درج کیا جانا ضروری ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ پراپرٹی، موویبل پراپرٹی کسی وقوعہ میں الیجڈلی مبینہ طور پر استعمال کی گئی ہے، تو اس مقدمہ کا، اس ایف آئی آر کا حوالہ، اس کا نمبر اور متعلقہ تھانہ وغیرہ بھی درج کیا جانا ضروری ہے، اور اس درخواست سپرداری کے ساتھ ملکیتی ثبوت، ملکیتی دستاویزی ثبوت یا کوئی جو ایف آئی آر اس سے متعلقہ ہے تو ان کی کاپیز کا بھی اٹیچ کیا جانا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ جو درخواست سپرداری تیار کی گئی اس کو بذریعہ کونسل عدالت میں فائل کرنا ہے، یہ نیکسٹ سٹیپ ہے۔ سیکنڈ سٹیپ، تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ وہ درخواست سپرداری عدالت میں داخل کیے جانے پر جو متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ صاحب ہیں، یہاں پر ایک بات واضح کرتا چلوں آپ کی سمجھ کے لیے، آسانی کے لیے، کہ درخواست سپرداری اس علاقہ میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں دائر کی جاتی ہے جن کی حدود میں وہ تھانہ ہو جس تھانہ میں وہ آپ کی موویبل پراپرٹی، کار یا موٹر سائیکل وغیرہ پڑی ہوئی ہے، جس تھانہ کے قبضہ میں آپ کی منقولہ جائیداد ہے، اس تھانہ کے جو متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ صاحب ہیں ان کی عدالت میں درخواست سپرداری فائل کی جاتی ہے۔ یہ وضاحت سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب درخواست سپرداری علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس فائل کرنے پر علاقہ میجسٹریٹ صاحب اس پر آرڈر فرماتے ہیں، اسی درخواست پر، کہ ایس ایچ او رپورٹ کرے، ایس ایچ او 2 رپورٹ کا آرڈر فرماتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں۔
اور پھر ایس ایچ او عدالت کے حکم پر رپورٹ کرتا ہے عدالت کو کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ ایس ایچ او کے اس تھانہ کے قبضہ میں ہے، کیوں ہے، اس کی ڈسکرپشن وغیرہ اس رپورٹ میں وہ عدالت کو اس بذریعہ اس رپورٹ آگاہ کر دیتا ہے۔ پھر عدالت کو جو اس سے اگلا سٹیپ ہے، اس وقت پھر جب رپورٹ آ جاتی ہے عدالت میں تو پھر آپ جو ہے اپنے جو دستاویزی ثبوت ہے ملکیت کے حوالے سے وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں، اصل ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں، اصل شناختی کارڈ پیش کرتے ہیں اپنا، اور اصل مالک پیش ہوتا ہے عدالت میں، اور اس عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ عدالت یہ جو پولیس افسر ہے یا جو جی پولیس افسر جو ہے اس نے یہ بدنیتی سے قبضہ میں لی ہے، جبکہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس تھے، اور وہ جو پراپرٹی ہے کار یا موٹر سائیکل اگر اس کو سپرداری پر نہیں دیا گیا تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے یا اس کے نقصان کا اندیشہ ہے، اور یہ سارے کچھ جو آپ نے لیگل آرگومنٹس کروا کے بذریعہ کونسل جو ہے وہ سپرداری کا جو آرڈر جو ہے وہ علاقہ میجسٹریٹ صاحب اپنے اطمینان کے بعد آرڈر فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ متعلقہ علاقہ میجسٹریٹ صاحب یہ آرڈر بھی فرمائیں گے کہ آپ جو ہے وہ ضمانت نامہ عدالت میں داخل کریں اتنی ہی مالیت کا جتنی مالیت کی وہ کار یا موٹر سائیکل ہے، اور وہ ضمانت نامہ داخل کرنے پر آپ کو مصدقہ جو نقل ہے وہ حکم کی لے کر متعلقہ تھانہ پر میں جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ متعلقہ تھانہ کے جو انچارج آفیسر ہیں یا ایس ایچ او ہیں وہ اس آرڈر کو کی روشنی میں جو آپ کی پراپرٹی جو ان کے قبضہ میں ہوتی ہے وہ آپ کو سپرداری پر واپس کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات وضاحت سے بتاتا چلوں کہ ضمانت نامہ عدالت کیوں ریکوائر کرتی ہے، کیوں طلب کرتی ہے، کیوں اس کا مطالبہ کرتی ہے، کیوں اس کو مینڈیٹری کرتی ہے، کیوں آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ ضمانت نامہ عدالت میں داخل کریں، تب ہی آپ کو وہ جو چیز ہے وہ جو پراپرٹی ہے موویبل پراپرٹی آپ کو سپرداری پر دی جائے گی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ وہ پراپرٹی کسی مقدمہ میں کسی وقوعہ میں کسی مقدمہ میں درج کردہ کسی وقوعہ میں یا کسی جرم میں استعمال کی گئی ہے اور اس مقدمہ کا ٹرائل چل رہا ہے، تو دوران ٹرائل اگر عدالت کو کسی بھی مرحلہ پر اس پراپرٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو پیش کروائے جانے کی ضرورت پڑتی ہے عدالت میں، تو عدالت بذریعہ ضمانت نامہ آپ کو پابند کرتی ہے کہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ عدالت کے حکم پر آپ پابند رہیں گے عدالت میں پیش کرنے کے، اور اگر آپ وہ پراپرٹی جو ہے وہ عدالت کے حکم پر پیش نہیں کرتے تو جو ہے وہ حسب ضابطہ آپ کے اور ضامن کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بات آ گئی ان سٹیپس کی جن کے تحت سپرداری پر پراپرٹی کو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑا بریفلی ہم ڈسکس یہ کرتے ہیں کہ کون کون سے ایسے جنرل حالات ہیں جن کے تحت پولیس جو ہے وہ پراپرٹی اپنے قبضہ میں لیتی ہے۔ اب ہم اس کو بھی آسان مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی کار یا موٹر سائیکل یا کوئی منقولہ جائیداد یا کوئی موویبل پراپرٹی چوری ہو جاتی ہے یا ڈکیتی ہو جاتی ہے، ایک عام مثال سے ہم سمجھتے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ اس کو چور کو یا ڈکیت کو گرفتار کر کے آپ کی وہ منقولہ جائیداد برآمد کروا لیتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تھانہ کی طرف سے آپ کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی یہ فلاں جو پراپرٹی ہے یہ چور سے برآمد کروا لی گئی ہے، تو اس اطلاع پر آپ نے درخواست سپرداری فائل کرنی ہوتی ہے عدالت میں، اور وہی سارا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے تو جو ہے عدالت جو ہے وہ آپ کو آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ سپرداری پر واپس دے دیتی ہے۔ ایک دوسری صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک کار ڈیلر ہیں اور آپ نے اپنی کار کرایہ پر کسی کو دی ہے، اور اس کرایہ دار نے اس کار کو استعمال کسی واردات میں یا کسی جرم میں کر لیا ہے، تو آپ بحیثیت اصل مالک بحیثیت کار ڈیلر آپ درخواست سپرداری فائل کریں گے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس طرح اس پہ آپ بتائیں گے یہ ایف آئی آر کیوں رجسٹرڈ ہوئی، اور آیا کہ آپ کی کار اس میں آپ کے علم کے مطابق ملوث رہی ہے یا آپ نے کرایہ پر دی تھی۔ تو یہ ساری اصل صورتحال جو ہے
وہ آپ عدالت کو اس سے آگاہ کرتے ہوئے سپرداری پر اس کے اصل ڈاکومنٹس اور اپنا CNIC وغیرہ جو لیگل ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتے ہوئے سپرداری پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور صورتحال ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ کار یا موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پولیس برائے تفتیش یعنی کہ بغرض تفتیش جو ہے وہ کار یا موٹر سائیکل اپنے قبضہ میں لے لیتی ہے، تو اس کو بھی آپ سپرداری میں بعد ازاں بذریعہ جو ہے وہ سپرداری علاقہ مجسٹریٹ صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں سپرداری پر۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اشخاص جو ہیں وہ سپرداری پر چیز پراپرٹی بذریعہ کورٹ آرڈر واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو اصل مالک، جس کے نام پر وہ منقولہ جائیداد یا موویبل پراپرٹی رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 وہ جو لاسٹ پوزیسر ہے، جس کے قبضہ میں لاسٹلی وہ چیز رہی ہے، یہ 2 اشخاص۔ اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور صورتحال جنرلی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات بہت سے لوگوں نے کوئی چیز کو منقولہ جائیداد اقساط پہ حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، کسی آتھرائزڈ ڈیلر سے کار، موٹر سائیکل یا کوئی بھی موویبل پراپرٹی جو ہے وہ بذریعہ اقساط حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، اور پولیس وہ کسی بنا پر اس کو مشکوک جان کر یا جو ہم نے ڈسکشن کی 500 دفعہ 550 کے تحت، جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 550 کے تحت اپنے قبضہ میں لیتی ہے، تو اس کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے نام پر اس کے رجسٹرڈ جو ہے وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے؟ تو ایسی صورتحال میں جو آتھورائز ڈیلر ہے اس سے آپ کو اتھارٹی لیٹر لینا ہوتا ہے، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے، موویبل پراپرٹی، آپ نے اس سے ذریعہ اقساط حاصل کی تھی اور یہ آپ ہی کے قبضہ میں تھی، تو وہ اتھارٹی لیٹر عدالت متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس پیش کر کے آپ سپرداری پر چیز کو واپس حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ پولیس نے کسی بنا پر اپنے قبضہ میں لی ہے۔ تو کوشش کیے کہ شارٹلی اور کمپریہنسولی آپ کو بتایا جائے کہ سپرداری جو ہے وہ کیا ہے اور کس بنا پر جو پولیس ہے وہ کسی موویبل پراپرٹی کو اپنے قبضہ میں لیتی ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کو اور ایک اور بات واضح کرتا چلوں کہ سپرداری کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے عبوری سپرداری اور ایک ہے حتمی سپرداری۔ عبوری سپرداری سے مراد وہ سپرداری ہے کہ عبوری سپرداری سے مراد یہ ہے کہ ابھی جو پراپرٹی ہے اس کا فرض کریں کہ مقدمہ چل رہا ہے اور ابھی وہ کنکلوڈ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو عدالت جو ہے وہ اس عبوری سپرداری کی صورت میں آپ کو پابند کر دیتی ہے بذریعہ ضمانت نامہ کہ جب عدالت چاہے گی آپ اس پراپرٹی کو عدالت میں پیش کریں گے، اور عدالت اس ضمانت نامہ کی بنا پر عبوری سپرداری پر آپ کو وہ پراپرٹی واپس کر دیتی ہے۔ ایک سیکنڈ ہوتی ہے حتمی سپرداری کی، وہ مقدمہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے فیصلہ کیے جانے پر عدالت جو ہے وہ آپ کو سپرداری پر وہ حتمی سپرداری پر آپ کو وہ چیز جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایسا کوئی کلیم نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔